امام احمد ابن حنبل کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ ارے سنا ہے نہیں سنا؟ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ حرمین شریفین کے اندر ان کا مسلک چلتا ہے۔ جمعہ کے دن بیان میں حرم شریف کے ائمہ قال الامام احمد ابن حنبل، قال الامام احمد ابن حنبل، ان کا یعنی حوالہ دیتے ہیں، امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں چلے گئے امام صاحب، ٹھنڈی تھی، دمشق میں، شام میں، مدینہ میں ہمارے یہاں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ کے یہاں اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بہت ٹھنڈی، جب ٹھنڈیاں ہوتی ہیں ایسی ٹھنڈی کہ فجر کی نماز میں ایسے ترتیب یہ دیکھا، میرے ساتھ ٹھنڈی میں وہی تھا حسین، خوب ماشاء اللہ روڈ پر کر جاؤ، یہ جاؤ تو بھی ٹھنڈی جو اندر گھسے، بہت زبردست ٹھنڈی، پالا پڑ رہا تھا۔ امام صاحب جائی مسجد میں چلے گئے، مستد امام احمد بن حنبل لکھ رہے تھے، تو ان کا پورا کرنا تھا کام۔ امام صاحب جو ہے وہ نماز کے بعد بیٹھے اور بیٹھ کر اپنا کام کرنا شروع کیا، تو مؤذن آیا۔ عام طور سے مؤذن جو ہوتے ہیں نا وہ ایڑے ٹیڑے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ عام طور کی بات کرتا ہوں، ان کا دماغ ایڑا ٹیڑا ہوتا ہے، درجہ ان کا بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے وہ ایڑے ٹیڑے ہوتے ہیں، سب سے واسطہ پڑتا ہے نا، تو وہ جو رف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ امام صاحب کے پاس آیا، چچا ہماری مسجد کا قانون ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد مسجد بند کر دیتے ہیں، آپ نکلو یہاں سے۔ امام صاحب نے کہا بھائی انا ابن البلد، میں اس شہر کا مفتی ہوں، اور جس نے عشاء کی نماز پڑھائی وہ میرا شاگرد ہے۔ ارے میں شاگرد عادت کچھ نہیں جانتا، مفتی کچھ نہیں جانتا، مجھے تو مسجد بند کرنے نکلا یہاں سے۔ امام صاحب نے کہا یار ٹھنڈی، بڑھاپا، کتاب میرے ہاتھ میں، قلم میرے ہاتھ میں، اب میں کیا کروں؟ شاگرد کوئی ہو تو بچاوے، اکیلا تھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے جو ہے جلدی سے کتابیں تو سمیٹنے دے، لیکن جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ وہ جلدی کرتے کرتے وہ دروازہ کھٹ 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 کھٹ، سمجھ گئے، دروازے بند کرنے شروع کیے، ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، نکلو یہاں سے۔ امام صاحب نے کہا میں نے ساری کتابیں جمع کی، جمع کر کے اپنے قلم ولم ٹھیک ٹھاک کیا، اپنے آپ کو بھی تھوڑا کنٹرول کیا، اور سب میں نے جھولے میں ڈال کر باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو اس نے جو دروازے سے مجھے نکلنا تھا کھٹ کر کے بند کر دیا، اور سلام بھی نہیں کیا اور چلا گیا۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ ٹھنڈی کی رات میں کیا کروں، کہاں جاؤں، پالا پڑ رہا تھا، برف گر رہی تھی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تھوڑا باہر جا کر، جیسے یہ آپ کا وضو کرنے کا ہے نا، تھوڑی سی چھت ہے، وہ جگہ تھی، تو وہاں جا کر صاف آف کر کے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا رات بھر یہی رہوں گا، تھوڑی سی روشنی بھی آ رہی تھی، کام کروں گا، کام کر کے صبح چلا جاؤں گا۔ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں جا کے بیٹھا تو سامنے ایک خباز کا مکان تھا، روٹی بنانے والے کا تنور تھا، اور اس کا مکان بھی تھا، نیچے تنور اوپر مکان۔ اس نے دیکھا تو کوئی بڑے میاں ہے، بیچارے پریشان ہیں اور ٹھنڈی ٹھٹر رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے تھے موت کی آہٹ میں نے وہاں سنی ہے، اب مرا تب مرا، اب مرا تب مرا، اب مرا تب مرا، یہ امام صاحب کہتے تھے۔ وہ بیچارہ خباز نے مجھے کہا ارے بڑے میاں مر جاؤ گے، کہاں بیٹھے ہو تم میرے کمرے میں آ جاؤ، میرے کمرے میں آ جاؤ، بہت برف گر رہی ہے، مر جاؤ گے تم، آ جاؤ آ جاؤ۔ امام صاحب کہتے تھے میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اپنا جھولا اٹھایا اور میں وہ خباز کے مکان میں چلا گیا۔ اب جو خباز کے مکان میں چلا گیا تو تنور گرم گرم، اس نے روٹی بھی نکال کر دی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ یہ کہا بڑے میاں کھاؤ۔ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ احمد ابن حنبل ہے، لیکن اس نے اکرام کیا، اکرام کر کے کہا کہ تم جو ہے گرم پانی ہے، یہ تنور بھی ہے، اور روٹی کھانی ہو تو گرم گرم روٹی بھی ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ یہ کونے میں سو جاؤ، میں یہ کونے میں سوتا ہوں۔ تو امام صاحب فرماتے تھے کہ وہ تو سو گیا لیکن مجھے وقت ملا، میں اپنا کام کرنے لگا۔ پوری رات امام صاحب فرماتے تھے میں نے ایک منظر دیکھا، وہ جب بھی کروٹ لیتا تھا، ہر کروٹ پر کیا کہتا تھا وہ خباز، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر کروٹ پر۔ صبح ہوئی، صبح ہوتے امام صاحب نے کہا کہ بھئی پوری رات میں نے تیری زبان سے استغفار سنا ہے،
یہ آپ لوگوں کو سبق دے کے جا رہا ہوں، اٹھتے بیٹھتے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ بہت زیادہ کرو گے تب تمہاری چھتری پھٹے گی، بنے چھتری گناہوں کی تمہیں لے ڈوبے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں پوری رات سنتا رہا کہ تو استغفار کر رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، کب سے تیری یہ عادت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑے میاں 20 سال سے استغفار کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے بھائی؟ 20 سال سے۔ اور جو دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، جو مانگتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ 20 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں جو اب تک قبول نہیں ہوئی۔ بھی کیا کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ بتا تو صحیح، راز کی نو کہ 20 سال سے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ امام صاحب نے جب یہ جملہ سنا، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں ہی احمد ابن حنبل ہوں، میں ہی پھر امام صاحب جب اس نے سنا کہ یہ احمد ابن حنبل میرے گھر میں، احمد ابن حنبل، وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا، امام صاحب کو تو بوسے دینے لگا۔ 20 سال سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے، میری ملاقات کرا دے۔ امام صاحب بھی روئے، وہ بھی رویا۔ پھر امام صاحب نے ایک جملہ کہا، استغفار کا، کہ تیرا استغفار مجھے کھینچ کر یہاں لایا ہے، دھکے دلاتے دلاتے۔ وہاں اس نے دھکا دیا، مؤذن نے دھکا دیا، پہلے دروازہ بند کیا، پھر وہ دروازہ بند کیا، پھر یہ کیا، سب کچھ کر کہ تیرا استغفار جو ہے مجھے دھکے مار مار کر یہاں پہنچا ہے تیری وجہ سے۔ یہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے۔